بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ الحمدللہ دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کی جو سبق کی نوعیت ہے وہ بہت سمجھداری سے سمجھنے کی ہے۔ اب اس میں پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے باتیں سمجھائی تھیں اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی پڑھی حرکت والے حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کا خیال رکھنا تھا۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہے نا اس کو عموماً جب رواں پڑھتے ہیں تو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں۔ جب سے وہ کریں گے ہا زبر، یہاں تک تو صحیح ہے، پھر اس کو پڑھتے ہیں ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ایسا پڑھ دیتے ہیں۔ اب جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو چند دفعہ بتاؤ تو وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ اب بعض جو ہے نا وہ عقل سے تھوڑا سا کمزور ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، ہم نے جو نکالا ہے کہ پہلے ہا کو تھوڑا سا پہلے کھینچ لو ہجوں میں، اور جب رواں پڑھیں گے تو آٹومیٹک جو اس کو کھینچنے کی جو ضرورت پڑ رہی تھی اس کو وہ ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، یعنی جب رواں پڑھ لیں تو وہ بعینی ہمارے مطلب کے حساب سے ہا پڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہاں پہ عین زبر عین زیر عی، عین پیش عو۔ اب پچھلی ترتیب میں نے دوسرے طریقے سے سمجھایا تھا اور یہاں پہ دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ استاد بچے کی نوعیت دیکھ کر اس کے حساب سے اپنا مطلب نکالے، یعنی جو قرآن جو مطلوب ہے اس طرح پڑھانا ہمیں ضروری ہے، تو کوئی بھی ایسا طریقہ نکال لے اس کے حساب سے اس کو پڑھائیں۔ اب یہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے حاض بحا حاض حی حا پہ حو۔ اب یہاں پہ ہم اس کو پہلے حا زبر حا زیر حی حا پیش حو، اس طریقے سے۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بالکل ہی کورے ہیں یا عقل سے پیدل ہیں، جس کو کہتے ہیں آپ، سمجھ نہیں آتی ان کو، بہت موٹی عقل والے ہیں۔ جیسے یہاں پہ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، یہ ایک ایک لفظ پہ رک کے ان کو بتائیں گے۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، قاف زبر قا۔ اب زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پورے چار الف کے برابر قاف زبر قا، قاف زیر قی، اتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ کھینچنے کی سختی ہم نہیں پڑھا رہے ابھی، ہمارا جو مقصود ہے وہ ہم وہ حاصل کر رہے ہیں بس۔ اب یہ جب اس نے اتنا کھینچ لیا قاف قاف، بس اتنا زیادہ نہیں، قاف پیش قو، تو یہ اس طریقے سے اس کی زبان پہ چیز چڑھ جائے گی۔ اور اگر بچہ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو اس صورت میں پھر اس کو ہم اس طرح پڑھائیں گے۔ اب اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو پھر اس طرح نہیں پڑھانا ہے، اس کو تو پھر آپ اس کو کہیں گے رکے نہیں، بغیر رکے پڑھتا جائے، ہجے کرتا جائے پڑھتا جائے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے وہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ای او، تو ہم اس طرح نہیں پڑھاتے۔ دوسروں کا طریقہ اپنی جگہ صحیح ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بچے کے ذہن نشین کراتے ہیں کہ ہجے کیا چیز ہوتے ہیں اور رواں کیا چیز ہے، دونوں فرق کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسے پڑھاتے ہیں۔ اب ایک ساتھ پڑھنے میں کیا ہے، حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، عین زبر عین زیر ای، عین پیش او۔ اب یہاں لا کے سانس توڑی ہے، ٹھیک، اور اگر تھوڑی سی محنت کر لے گا تو یہاں سانس چھوڑ جائے گی، تھوڑی اور محنت کر لے گا تو یہاں سانس ٹوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بچہ اگر اتنی صلاحیت نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، تین پہ سانس توڑ دے، تین پہ سانس توڑ دے۔ اب کیا ہے کہ ہر لفظ پہ سانس توڑی جائے گی حرف پر،
تو وہ بچے کے اندر روانگی نہیں پیدا ہوگی. یہ ہمارا مقصد ہے. مطلب باقی اگر کوئی استاد ایک حرف پڑھا کے اس پہ سانس توڑوا رہا ہے تو کوئی حرام حلال کا مسئلہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، کر ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے. اب جیسے یہاں پہ آتے ہیں ہم، جیسے اب اس کو ہم ایک ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں. خا زبر خا، خا زیر خی خا، یہ کھینچنے والا طریقہ بتا رہا ہوں. خا زبر خا، خا زیر خی خا پیش خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی کاف پیش کو. اور اگر تھوڑا جلدی والا ہے، خا زبر خا، خا زیر خی خا پیش کو، قاف زبر قا، قاف زیر قی قاف پیش کو، کاف زبر کا، کاف زیر کی کاف پیش کو، جیم زبر جا، جیم زیر دی، جیم پیش دو، شین زبر چا، شین دے سی، شین پیش یو، یا زبر یا، یا دے دی، یا پیش یو. یہاں تک ہم نے ایک سانس سے پڑھ لیا. اور اگر تھوڑا سا اور سانس اچھا ہو جائے تو پھر آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ سانس پہلے بنا کے اٹھانا پڑتا ہے. ہم تو ایسے آپ کو رف سکھا رہے ہیں کہ بچے کرتے کیا ہے، سمجھے نا، بچے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہ چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو آپ بولیں جی میں شروع میں اتنا اٹھا لوں تو ایسا نہیں ہوگا. آہستہ 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 محنت کر کے جائیں گے. جب جا کے تو بعض دفعہ تو الحمدللہ زیادہ بھی اٹھا لے گا جو اچھا بچہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ طریقہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے سمجھا دی ہے کہ اگر کوئی جلدی پڑھ سکتا ہے تو صحیح ہے. اور اگر جلدی میں وہ کھینچ رہا ہے، جیسے جیم زبر جا، جیم سے جی، جیم پیش جو، شین زبر شا، شین سے شین پیش شو، تو اس کو پھر اس ٹیکنیک سے نہیں پڑھائیں گے بلکہ اس طریقے پڑھائیں گے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ایسے پڑھائیں گے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہے، حرف نہیں چڑھ رہا کوئی بھی، تو اس کو بولیں گے یہی پڑھتے رہو. جیسے مثال کے طور پر واد ہے، وہ اب اس کو بعض دفعہ بچے پڑھتے ہیں وا زبر زا، زا زیری زا پیش زو، واد پورا نہیں بولتے، آخری کا جو دال ہے وہ ادا نہیں ہوتا. واد زبر وا، واد زیر وی، واد پیش زو. اب یہاں بولیں گے اسی کو پڑھتے رہو بار بار. واد زبر وا، واد زیر واد پیش زو، واد زبر زا، واد زیر وی، واد پیش زو. ابھی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ، 5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی وہ اس کو پڑھ کے اس کو پہلے یہاں پکا کرائیں گے، پھر بولیں گے چلو یہاں پڑھو. تو یہ جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے، اس طریقے سے آپ نے خود بھی پہلے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو یا کسی کو پڑھا رہے ہیں اس کو اس ٹیکنیک سے آپ نے پڑھانا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.